اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر اپنے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ قصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر مخلوق کو پیدا فرمانے والا ہے، اور وہی غالب ہے ساری کائنات پر۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کامل قدرت کے علاوہ ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں اور اس کی روح کو لے جاتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس روح کو لیتے ہیں اور آسمانوں کی طرف لے کر اٹھتے ہیں، تو جدھر سے وہ روح جاتی ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھیرتی چلی جاتی ہے، اور جہاں جہاں سے بندہ مومن کی روح گزرتی جاتی ہے دائیں بائیں سے فرشتوں کے جلوس آ کر کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اے روح تجھے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تجھے اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بالآخر بندہ مومن کی روح اعلیٰ علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین بندوں کی صحبت میں اور سنگت میں اس روح کو جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور منافق اور کافر کی روح جب فرشتے قبض کرتے ہیں، فرمایا وہ روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے کپڑا اگر کانٹے دار درخت پر جھاڑی پر لٹک جائے اور اس کو کھینچا جائے زور سے تو وہ سارا پھٹ جاتا ہے اور اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو جاتا ہے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کی روح کو ایسے فرشتے زبردستی کھینچتے ہیں زور سے تو وہ روح چیختی ہے، چلاتی ہے، ہائے ہائے کرتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں چکھ اب مزہ اس کا کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو نافرمانی اور گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو منافق کی روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے فرشتے پھر کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں لعنت اس بندے پر جس کی یہ روح جا رہی ہے، اور فرمائے کہ اس کی روح جو ہے وہ سجین میں داخل کر دی جاتی ہے جو سب سے نچلی وادی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مومن کی روح گزرتی چلی جاتی ہے تو اللہ اس سے خوشبوؤں کو بکھیر دیا کرتا ہے۔ فرمایا اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اور وہم لا یفرطون، وہ حد سے نہیں بڑھتے، وہ کو قصور نہیں کرتے، وہ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے ایسا کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف۔ الا لہ الحکم، خبردار وہی سنتا ہے، اسی کا حکم ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، فرمایا وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، خشکی اور تری کی مصیبتوں سے جو تمہیں نجات دلاتا ہے کون ہے؟ فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے تم گڑ گڑا کر اور آہستہ انداز سے تم پکارتے ہو، وہ کون ہے ایسا رب؟ کون ہے وہ ذات؟ کون ہے وہ مالک الملک؟ کون ہے وہ ہستی کہ جس کو تم ہر انداز میں آہستہ بھی پکارتے ہو، رو رو کر بھی پکارتے ہو، گڑ گڑا کر بھی پکارتے ہو، جو تمہارے جنگلوں اور دریاؤں کے اندر
مصیبت پہ پھنس جاؤ تو وہ تمہارے کام آتا ہے۔ فرمایا یہ وہی ذات ہے کہ جس ذات نے پوری کائنات کو پیدا فرما دیا ہے۔ لئن انجانا من ہذہ، فرمایا اگر وہ ہمیں اس سے بچائے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے اور اس کا احسان مانیں گے۔ قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی آیت کریمہ میں تھا من ینجیکم، کون تمہیں نجات دلاتا ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں اس سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے وہ رب تبارک و تعالی تمہیں نجات دلاتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، اور وہ رب جو تمہیں ہر جگہ ہر مقام پہ تمہاری امداد فرماتا ہے، تمہیں مشکلوں سے نکالتا ہے، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اس کے ساتھ کسی اور کو الہ مانتے ہو۔ رب تعالی جل شانہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کے علاوہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی ہستی کی، کسی فرشتے کی، کسی نبی کی، کسی مخلوق کی خالق کے علاوہ عبادت کرنا جائز ہو سکتا نہیں۔ خالق کائنات جل شانہ وحدہ لا شریک ذات ہے، عبادت صرف اور صرف اس خالق کائنات جل جلالہ کے لیے ہے۔ فرمائے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماؤ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے تلے نیچے سے، او یلبسکم، یا تمہیں وہ ایسا لباس دے دے یا ایسے تمہیں ایک دوسرے گروہوں کے اندر گھسیڑ دے اور مار دے تمہیں، اور وہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دے۔ فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہے جو اس انداز سے تم پر عذاب مسلط کرے گا۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تم ایک دوسرے کو پھر سختی کے ساتھ سکھاؤ، اور تم ایک دوسرے کا مزہ چکھاؤ، ایک دوسرے کی تم گردنیں اڑا دو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تم پر عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ آیتیں کس طرح بیان فرماتا ہے، اور غور کرو کہ طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کے سمجھو۔ رب تعالیٰ جل شانہ یہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، کیوں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات بینات کا میں نے جو ترجمہ کیا ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگوں نے اسی عقیدہ توحید پہ پیرا دیا ہے، آج بھی پیرا دے رہے ہیں، اسی کی تبلیغ کی ہے، اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی عقیدے کی تبلیغ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ مالک الملک ہے، وہ خالق کائنات ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ دائیں بائیں اوپر نیچے فوق زمین تحت سے پاک ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ اولاد سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے۔ وہ رب تعالیٰ جل شانہ ایسی ذات ہے کہ دل میں دھڑکن بعد میں پیدا ہوتی ہے، کائنات کا مالک مولا اس کو پہلے جانتا ہے۔ آج جو مواحد بنے پھرتے ہیں بعض لوگ، توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے مولوی اسماعیل دہلوی نے تو تقویت الایمان میں یہ لکھا ہے کہ جان لینا چاہیے، بندہ جب کام کر لیتا ہے تو تب اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ بندے نے یہ کام کرنا ہے۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہیں یہ مواحد لکھتے ہیں اللہ اپنے عرش سے ایسے اترتا ہے جیسے ہم ممبر یا کرسی سے نیچے اترتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہیں بکواس کرتے ہیں اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ میں نے کہا لاکھ لعنت ہے نہ مولویت ہے جڑے رب تعالیٰ دی توحید دی نام دا آڑ لے کے اور توحید خداوندی دا لیبل لگا کے رب تعالیٰ جل شانہ دی شان الوہیت کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا وہ مبارک سچا عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں،
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا حبیب مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کائنات کی جتنی طاقتیں ہیں ساری طاقتوں کا ذاتی مالک اللہ تعالی جل شانہ ہے، اور اللہ جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے طاقتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالی جل شانہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔